تقدیر کامل حصہ اول۔ میری زبانی میں تمہیں آج ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے سچ کی تلاش میں اپنی پوری زندگی، اپنا گھر، حتیٰ کہ اپنی شناخت بھی قربان کر دی۔ اس لڑکی کا نام تھا امامہ ہاشم۔ امامہ کا تعلق ایک بااثر، تعلیم یافتہ اور سخت مذہبی احمدی گھرانے سے تھا۔ وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، غیر معمولی ذہانت رکھنے والی، پڑھنے لکھنے میں تیز اور بظاہر ایک مثالی بیٹی، لیکن اندر ایک سوال کرنے والی، سچ کی پیاسی اور بے چین روح چھپی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن روح کو جو سکون چاہیے تھا وہ نہیں ملتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات کچھ ایسے دوستوں سے ہوئی جن کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ وہ نہ صرف اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے بلکہ امامہ کو قرآن و حدیث کا اصل پیغام، دین کی حقیقت اور توحید کی سچائی سے روشناس کروایا۔ پہلے تو امامہ کو جھٹکا لگا، جیسے کسی نے اس کی زمین ہلا دی ہو، مگر پھر وہ روز و شب اسی جستجو میں لگ گئی، پڑھنا، سمجھنا، سوال کرنا اور اپنے دل سے سچ کو قبول کرنا۔ اور پھر ایک دن وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، اہل سنت والا دین، مکمل شعور اور دل کی گہرائیوں سے۔ لیکن یہاں کہانی آسان نہیں تھی۔ گھر والوں کو جیسے ہی اس کی تبدیلی کا اندازہ ہوا تو کہرام مچ گیا۔ ماں باپ، بھائی، رشتہ دار، سب نے اسے سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے کزن اسجد سے شادی کرے، ایک احمدی نوجوان جو امامہ کے نظریات کے بالکل مخالف تھا۔ امامہ نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں نکاح کسی ایسے شخص سے نہیں کر سکتی جو میرے دین پہ نہ ہو، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اب زبردستی نکاح کروایا جائے گا۔ اب سوچو، تم ایک ایسی لڑکی ہو جسے اپنوں سے یہ توقع ہو کہ وہ تمہارے فیصلے کو سمجھیں گے، لیکن وہی تم پر سب سے بڑی پابندی بن جائیں۔ امامہ کو لگا جیسے وہ قید میں ہے۔ اور پھر اس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ سالار سکندر، اس نے مدد مانگی ایک ایسے انسان سے جس پہ وہ کبھی بھی اعتبار نہ کرتی، سالار سکندر۔ سالار اس کا پڑوس تھا، ایک بے راہ رو، مغرور، دنیا دار نوجوان جو زندگی کو مذاق سمجھتا تھا، ایسا لڑکا جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ دین، نہ اخلاق، نہ دوسروں کے جذبات۔ مگر امامہ کی مجبوری نے اسے سالار کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ سالار نے پہلے تو بات کو ہنسی میں ٹالا، مگر پھر نکاح پر آمادہ ہو گیا، صرف ایک رسمی کاغذی نکاح، تاکہ امامہ قانونی طور پر کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر سکے۔ اور نکاح کے فوراً بعد سالار اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، نہ ساتھ، نہ سہارا، نہ سلام۔ امامہ کی تنہائی اور نیا سفر، سوچو، ایک نوجوان لڑکی گھر سے نکلی، خاندان سے کٹی، شوہر جس نے صرف نام کا ساتھ دیا، اور ایک دنیا جس نے اسے رد کر دیا۔ لیکن وہ لڑکی ہاری نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تھا اللہ، ایمان اور سچائی کا یقین۔ وہ نئی شناخت کے ساتھ ایک نیا شہر گئی، جہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، نہ رشتہ، نہ پہچان، نہ مددگار۔ مگر پھر بھی اس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھا۔ اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی، نوکری تلاش کی، پردے کے ساتھ زندگی بسر کی، اور ایمان کے ساتھ جینا سیکھا۔ اس کی تنہائی، اس کا صبر، اس کی دعائیں، سب اس کی روح کو چمکانے لگے۔ اور یہ تو صرف پہلا حصہ تھا۔ تمہیں اگلا باب سناؤں، سالار کی کہانی؟ کیسے ایک مغرور لڑکا جو کسی کی پرواہ نہ کرتا تھا، وہ خود کیسے ٹوٹا، بدلا اور آخرکار سچائی سے آشنا ہوا۔ بس پھر کمنٹس میں حصہ 2 لکھیں، تو میں اگلا باب تمہارے لیے بیان کروں گی، ایسے ہی جیسے کوئی دل سے کہانی سنا رہا ہو۔